لیکن آپ سیلیوٹ کیجیے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا کہ میرے بچے حاضر ہیں، آپ کے گھر کا پہرا بھی دیں گے۔ حضرت معاویہ نے شام سے کہا، پوری فوج آ کے آپ کی حفاظت کرتی ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا میں وہ بدبخت شخص نہیں بننا چاہتا کہ جو تاریخ میں یہ لکھا جائے جس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے لوگوں کا خون کروایا تھا، میں یہ نہیں بننا چاہتا۔ نہیں بنے، اتنا کچھ لینے کے باوجود، اتنا شرف لینے کے باوجود، جنت کی گارنٹیاں لینے کے باوجود، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پیش کر دی اور 40 دن پانی بند کرا کے قرآن کی تلاوت میں مگن اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی کیفیت میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ صدق اللہ العظیم۔ حضرات دی وقار، ذی الحج کے مہینہ میں اس کے مختلف ایام مختلف انداز سے اہمیت کے حامل ہیں۔ اس کا ابتدائی عشرہ، اس کے ابتدائی عشرے کے سارے دن اپنی جگہ پر اہمیت کے حامل ہیں۔ 11 ذی الحج، 12 ذی الحج اور 13 ذی الحج ایام تشریق ہوتے ہیں، اور وہ قربانی کے دن بھی ہیں، تکبیرات کے دن بھی ہیں، اور اللہ کے فضل اور توفیق کے ساتھ ہم نے وہ دن گزارے۔ ہم اللہ سے دعا گو ہیں کہ اللہ کریم ہم میں سے ہر شخص کی گئی محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ذی الحج کے اسی دوسرے عشرہ میں تاریخ اسلام میں اس کے جو مختلف پہلو ہیں، اس میں سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے، خلفائے راشدین کی زندگیاں بھی ہیں، ان کی خلافت کے ادوار بھی ہیں، عشرہ مبشرہ صحابہ کی زندگیاں بھی ہیں، بیت رضوان میں شرکت کرنے والے 1400 صحابہ کی زندگیاں بھی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ مسلم ہیں۔ 18 ذی الحج کو داماد رسول، تیسرے خلیفہ راشد سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ شہادت کا دن ہے، اور ہم آج اسی مناسبت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی سیرت کے حوالے سے کچھ بات کریں گے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا تعلق قریش مکہ میں مشہور قبیلہ کے ایک مشہور فرد جو امیہ کے نام سے معروف ہے، آپ اس کے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، اور آپ کا نسب نامہ حضرت عثمان بن عفان بن ابو العاص بن امیہ بن عبد شمس اور بن عبد مناف، عبد مناف کے یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہے۔ یہاں سے یعنی 2 بیٹے عبد مناف کے ہوئے، ایک عبد شمس جس کی خاندان سے آگے بنو امیہ ہے، اور دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جد امجد ہاشم ہیں۔ تو گویا اس انداز سے یہاں سے 2 شاخیں جو ہیں وہ تقسیم ہو جاتی ہیں عبد مناف کی اولاد سے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ آپ بنو امیہ سے تعلق رکھتے ہیں،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو ہاشم سے تعلق رکھتے ہیں، لیکن اوپر جد امجد عبد مناف وہ دونوں کے ایک ہیں، لہذا یہ بات ہمیں سمجھنی چاہیے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان ابتدائی اشخاص میں شامل ہیں جنہوں نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت پر اسلام قبول کی ہے، اور آپ کی شخصیت شرم و حیا کا پیکر، شرافت کا مجسمہ، یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت تھی، اور خاندانی لحاظ سے تاجر آدمی تھے اور متمول آدمی تھے، دولت مند تھے، اور اہل مکہ میں آپ کا خاندان بھی اور آپ بھی اسی اعتبار سے ہی تجارت کی غرض سے، دولت مند ہونے کی غرض سے، اور ساتھ ساتھ سخاوت کرنے کی غرض سے بھی بڑے معروف تھے۔ یہ ایک مختصر سا تعارف۔ اللہ رب العالمین نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو فضائل عطا فرمائے وہ میرے عزیز بھائیوں، وہ فضائل میں ایک بڑی فضیلت وہ یہ ہے کہ آپ عشرہ مبشرہ میں ہیں، 10 خوش نصیب صحابہ میں ہیں جن کو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ ان صحابہ کرام میں سے ہیں، وہ خوش نصیب صحابہ کرام جنہیں جنگ تبوک کے موقع پر ایک مرتبہ نہیں، ایک مجلس میں حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان نبوت 16 مرتبہ جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ وہ شخص ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیگر صحابہ کرام کی فضیلت بیان فرمائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابہ کے حوالہ سے فرمایا، ارحم امتی بامتی ابو بکر، کہ میری امت میں امت کے ساتھ سب سے زیادہ شفقت کرنے والا، رحم کرنے والا وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنن ابن ماجہ کی 154 نمبر حدیث ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ آپ نے فرمایا واشدہم فی دین اللہ عمر، کہ دینی معاملات میں سب سے زیادہ سخت مزاج وہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ واصدقہم حیاء عثمان، اور حیا میں سب سے زیادہ با حیا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور پھر وقضاہم علی بن ابی طالب، اور ان سب میں بہترین قاضی، فیصلہ کرنے والا، جج، جوڈیشل پاور والا اگر کوئی ہے تو وہ علی بن ابی طالب، میرے بھائی علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور پھر آپ نے فرمایا وَأَقْرَأُهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ، سب سے زیادہ قرآن کریم کی اچھی قرات کرنے والا، اچھا قرآن پڑھنے والا وہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، اور میرے دین اور شریعت میں سب سے زیادہ حلال اور حرام میں فرق سمجھنے والا وہ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، اور علم فرائض وراثت کے علوم سے واقف اور سب سے ایکسپرٹ اگر آدمی کوئی ہے تو وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ أَمِينٌ، ہر امت کے لیے ایک امین ہوتا ہے۔ وَأَمِينُ أُمَّتِي عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ الْجَرَّاحِ، اور میری امت کا امین آدمی، دیانتدار آدمی وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ میرے عزیز بھائیو، یہ 8 صحابہ کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث طیبہ میں صفات بیان کی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ تصور کیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، آپ نے خود
جو ترتیب لگائی یا جس طرح صحابہ کرام نے ترتیب لگائی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے سنیے۔ صحابہ کرام میں صحیح بخاری کی حدیث نمبر 3697 نمبر ہے، اور صحابی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں، کننا فی زمن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں تھے، لا نعدل بأبی بکر احدا، ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عمر، عمر کے برابر کسی کو نہیں سمجھتے تھے، ثم عثمان، اور پھر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تیسرے نمبر پہ ہے، ہم ان کے برابر نہیں سمجھتے تھے، اور پھر ثم نترک اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد صحابہ کرام کے جو درجات جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائے ہیں اس اعتبار سے درجات ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ درجات کی کچھ تقسیم سمجھ لیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام میں جو آپ نے فوقیت ذاتی اعتبار سے مختلف معاملات پہ دی ہے، مختلف معاملات پر، وہ آپ سمجھ لیجیے 8 صحابہ کی آپ نے بات سنی، 8 صحابہ کی آپ نے مختلف انداز میں بات سنی۔ صحابہ کرام کے 2 بڑے گروہ تھے، ایک مہاجرین کا گروہ ہے، ایک انصاریوں کا گروہ ہے، اور دونوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مغفرت کا وعدہ کیا ہے۔ سابقون الاولون والی سورہ توبہ کی آیت نمبر 100، اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ ابتدائے زمانہ سے صحابی ابو بکر صدیق سے لے کر آخری صحابی جس کی وفات 110 ہجری میں ہوئی ہے، حضرت ابو طفیل واثلہ رضی اللہ تعالی، عامر بن واثلہ رضی اللہ تعالی عنہ، سارے کے سارے صحابہ کرام، ہم اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام یہ صحابہ کرام یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کرنے والے تھے۔ اللہ رب العالمین نے ان سب سے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اسی طرح کی قرآن کریم میں ہی اللہ رب العالمین نے یہ مہاجرین و انصار کے بعد وہ صحابہ کرام جن کا آپ نے خطبہ مسنونہ میں سنا ہے، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا۔ اللہ رب العالمین ان لوگوں سے راضی ہو گیا، ان لوگوں سے خوش ہو گیا جب آپ کی وہ بیعت درخت کے نیچے کر رہے تھے۔ وہ بیعت کس بات پہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوچا کہ چلیں ہم جاتے ہیں اور جا کر عمرہ کرتے۔ 1400 صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، 1400 صحابہ کرام، اور صحابی بیان کرتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان صحابہ کو مخاطب ہوئے اور آپ نے فرمایا اس وقت روئے زمین پر سب سے بہترین اگر لوگ ہو تو تم 1400 لوگ ہو جو اللہ رب العالمین کے دین کے لیے، اس کے دین کی نصرت اور تائید کے لیے نکلے ہو۔ تم انتم خیر اہل الارض، تم بہترین، اس وقت سب سے بہترین تم لوگ ہو جو اس وقت زمین میں موجود ہو۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جائیے اہل قریش کو جا کر کہیے کہ ہم لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے، آپ ہم سے خائف مت ہوں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل مکہ کے پاس جا کے انہیں باور کرانے گئے، کچھ دیر ہو گئی، افواہ یہ اڑی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العالمین کے حکم کے ساتھ، اللہ کے حکم کے ساتھ درخت کے نیچے بیعت لی۔ وہ بیعت کیا تھی؟ وہ بیعت یہ تھی، وہ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، قرآن کریم کی سورہ فتح کی آیت ہے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظيما۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا پہلے تو ہم شاید واپس چلے جاتے،
اہل قریش کے اس رویے کی وجہ سے، لیکن اب ہم حضرت عثمان کے قتل کا بدلہ لے کر جائیں گے۔ بیعت لی، اللہ کہتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ ان مومنوں سے راضی خوش ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے آپ کے ساتھ وعدہ کیا۔ یہ 1400 سے اب فعلم ما فی قلوبہم، اللہ ان کے دلوں کو جانتا ہے۔ فانزل السکینۃ علیہم، اللہ رب العالمین نے ان کے اوپر سکینت نازل فرمائی۔ بعد میں بابر ہو گیا کہ حضرت عثمان کو قتل نہیں کیا گیا، لیکن بیعت لی، اللہ رب العالمین نے قرآن کا حصہ بنایا ہے کہ جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قصاص کے لیے کھڑا ہوتا ہے، یاد رکھیے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، حقیقت میں وہ اللہ سے وعدہ کر رہے ہیں، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ رب العالمین کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ یاد رکھیے فمن نقض فانما ينقص علی نفسی، جس نے اس عہد کو توڑا اس نے اپنے عہد و پیمان پہ، اپنے ذمہ داری پہ توڑا، اس کا نقصان اس کو ہوگا، لیکن جو اس کو پورا کرے گا اللہ رب العالمین نے اسے اجر عظیم کا وعدہ کیا۔ یہ میرے عزیز بھائی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت ہے۔ اور میرے عزیز بھائیوں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے آپ کے نکاح میں دی۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ بدر کے لیے جانے لگے تھے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، آپ نے کہا عثمان آپ گھر پہ رہیے، ان کی تیمارداری کریں، آپ کو جنگ میں شرکت کرنے والوں کے برابر ہی انشاءاللہ اللہ کی طرف سے ثواب ملے گا، تیمارداری کریں، آپ ان کی خیر خبر گیری کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آئے، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، اور لوگ حضرت عثمان کے ساتھی ہم نوا ان کو قبر میں اس وقت اتار رہے تھے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مدینہ منورہ میں تشریف۔ یہ ایک بیٹی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی، جو بیٹیوں میں تیسرے نمبر پہ تھی، ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے وہ عقد نکاح میں دے دی۔ 9 ہجری میں حضرت ام کلثوم کی بھی وفات ہو گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا تھا کہ میرے پاس بیٹی کوئی نہیں، میرے پاس اور بھی بیٹی ہوتی میں وہ بھی حضرت عثمان کے عقد نکاح میں دے دی۔ تو میرے عزیز بھائیوں یہ دمادی کا شرف یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے 2 مرتبہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے دیا۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت اس اعتبار سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حرا پہاڑ پہ ہیں، اور حرا پہاڑ پہ ہیں، اور صحیح مسلم کی 50 نمبر حدیث، پہاڑ نے جو ہے نا وہ ہلنا شروع کر، جنبش آئی اس میں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن حراء، ٹھہر جاؤ، فإن علیک نبی، آپ کے اوپر ایک نبی ہے، وصدیق، ایک صدیق ہے، او شہید، یا ایک شہید ہے۔ ایک حدیث دوسری موجود ہے جو پہاڑ احد کے حوالے سے موجود ہے، احد پہاڑ کے حوالے سے دوسری حدیث موجود جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسکن احدا فإن علیک نبی، کہ آپ کے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے، وہ شہیدان، اور 2 شہید آپ کے اوپر موجود ہیں، لہذا اس جنبش میں آپ نے آنا نہیں ہے، ٹھہر جاؤ، اللہ کے حکم، اللہ کے نبی کے حکم سے وہ پہاڑ ٹھہرے۔ میرے عزیز بھائیوں ان 2 شہیدوں میں مستقبل کے شہداء میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان میں شامل تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے آپ نے یہ واقعہ تو سنا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، لیئر موڈ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پنڈلیوں سے کپڑا پیچھے کیا ہوا ہے، آپ اپنے ٹانگیں بچھا کے آپ بیٹھے ہوئے، تو آپ کے پاس حضرت ابوبکر صدیق آئے، آپ اسی کیفیت میں بیٹھے تھے۔ آپ تصور کریں اور اس واقعہ سے عبرت حاصل کیجیے، اس واقعے کو سوچئے کہ آپ کے بعد ابوبکر صدیق کے بعد عمر آئے، آپ اسی کیفیت میں رہیں، اور جیسے ہی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے کپڑوں سے فوری طور پہ اپنی پنڈلیاں بھی ڈھانپ لی، حالانکہ پنڈلیاں مرد کے سطر میں شامل نہیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کی زوجہ مطہرہ نے پوچھا کہ آپ نے عثمان کے لیے ایسا اہتمام کیوں کیا؟ آپ نے فرمایا ان عثمان رجل حیی، وہ بڑا باحیا آدمی ہے، وانی خشیت
ان اذنت لہ علی تلک الحال اللہ یبلغ الی فی حاجتہ، کہ مجھے لگتا تھا کہ ایسی کیفیت میں جتنا وہ باحیا ہے وہ اس نے میرے پاس آنا ہی نہیں تھا۔ اور دوسری حدیث وہ ہے الا استحیی منہ تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس شخص سے حیا کے حوالے سے اس کا احترام نہ کروں کہ جس سے فرشتے بھی اس کا احترام کرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، آج کی نوجوان نسل کو دیکھیے، اور والدین اندھے ہوئے پڑے ہیں۔ آپ تصور کریں کسی شخص کو آپ کہیں کہ آپ اپنے ٹخنوں سے شلوار اونچی کر لیں، وہ آگے سے آپ کو ایسے بھی مارکیٹ میں لوگ ملیں گے، بازار میں ایسے لوگ بھی ملیں گے جو آپ پہ طنز کریں گے۔ وہ کہتا ہے جی پائے چوکے نو موڑیا میں رکھ لیے، کوئی ایسے بھی کہے گا۔ یہ کہنے پہ، سنت پہ عمل کرنے میں تکلیف ہوتی ہے، اور آپ کو یہ کہتے بھی نظر آئیں گے کہ ہمارے پاس کپڑے پورے ہیں، ہم نے اپنے پہنے ہوئے ہیں۔ طنز کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر، حالانکہ پنڈلی سطر میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفت تورات میں بیان ہے کہ اس کی امت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ نصف پنڈلیوں تک اپنے کپڑوں کو لٹکائے ہوئے ہوں گے، اتنا ان کی پنڈلیاں ننگی ہوں گی۔ آج نوجوان نسل کو دیکھیے، شارٹ انہوں نے پینٹیں، لانگ نکریں پہنی ہیں، کیوں؟ فیشن ہے۔ شرم نہیں آتی کہ جب یہ کہا جائے کہ ٹخنوں سے اوپر کر لے تو بکواس کرتے تھکتے نہیں ہیں، طرح طرح کی سنت کا استہزاء اور مذاق کرتے تھکتے نہیں ہیں، لیکن اپنا دل کرتا ہے، شرم اور حیا نہیں ہے کہ ہماری بہنیں بھی ادھر بازار میں ہوتی ہیں، اور ہمارے معاشرے کی بہنیں مائیں بھی ہوتی ہیں، ہم ان کو اپنی آدھی تھائیز دکھا رہے ہوتے ہیں، اپنا سطر ننگا کر کے ان کے سامنے پھر رہے ہوتے ہیں، آپ کو روزانہ نظر آ جائیں گے۔ ان کی تبلیغ کس نے کر دی؟ حضرت عثمان کی سیرت صحابہ کے نام پہ ہم مر مٹنے کو تیار ہے جی، بار جگہ جگہ پہ بینر لگیں ناموس صحابہ کے حوالے سے، کہ ابھی اس کے بعد محرم شروع ہو جائے گا، بینر لگے ہوں گے جی ناموس صحابہ اور دماد اہل بیت اور اہل بیت کی فضیلت، اور بھائی سارا احترام آپ کا اپنی جگہ پہ موجود ہے، آپ کے ایمان پہ، احترام پہ کوئی شک نہیں کرتا، اور بھائی ان کی سیرت کو اپنائیں۔ آپ سنت کا مذاق کرتے ہیں، ہمیں اس بات کی حیا نہیں آتی۔ حضرت عثمان کا حیا دیکھیں کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو بتایا کہ مرد آدمی اپنی پنڈلی نصف ننگی کر سکتا ہے، حدیث میں موجود ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بھی نیچے کر لیا۔ ہمارا نوجوان آدھی تھائی تک لانگ نکرے دھاگے نکلے ہوئے فیشن سمجھ کے چلتا پھرتا ہے، اس کو شرم نہیں آتی کہ مجھے عورتیں دیکھ رہی ہیں، وہ پتہ نہیں کیا دکھانا چاہتا۔ یہ ہمارے معاشرے میں، اور کوئی شخص اس کو یہ کہنے میں اس میں وہ جرت نہیں کرتا کہ میرے بھائی آپ نے یہ جو چیز پہنی ہے نا، یہ مرد کے سطر میں آتی، آپ کا یہ سطر عیاں ہو رہا ہے، آپ کی تھائی ننگی ہے۔ یہ کیسا ہم مسلمان ہیں، اور کیسے ہم نے سیرت سنی ہے، کون سے ہم جمعے پڑھتے ہیں، مساجد کے ہم چودھری بنے ہوئے ہیں، اور ہماری اولادیں یہ کچھ کر رہی ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں، تربیت کریں، اپنی اولادوں کی تربیت کریں۔ محلے میں کوئی شخص نظر آتا ہے اس طرح کا، اس کو پاس بٹھا کے سمجھائیں کہ آپ کا یہ سطر ہے جس کو آپ نے ننگا کیا ہوا ہے، آدھی تھائی تک لانگ نکرے پہن کر، اور جی گرمی بڑی لگتی، اور گرمی لگتی ہے، اللہ رحم فرمائے گھر میں بیٹھ سے، ادھر موٹر سائیکل چلانا، اور بالخصوص ان جگہوں پہ جانا جہاں پہ جا کے آپ دنیاوی ریل پیل دیکھیں اور خواتین غیر محرموں کو دیکھیں، وہاں پہ جا کے یہ چیزیں نظر آتی ہیں نا۔ تو یہ چیزیں میرے بھائیوں اپنی تربیت کا اس کو حصہ بنائیں۔ حضرت عثمان کی جو سیرت سنتے ہیں نا، ان کو یہ چیزیں علم ہونی چاہیے۔ اور میرے عزیز بھائیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اس صحابی، اپنے استعمال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے کئی مرتبہ ان کے حوالے سے یہ فضیلت بھی سنی ہوگی۔ آپ کو میں دو واقعات حضرت عثمان کے سناتا ہوں۔ آپ نے بیر روما کی سخاوت کا بھی واقعہ سنا کہ بیر روما آپ نے وہاں پہ لوگوں کے لیے کنویں کا اہتمام کرایا۔ میرے بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ میں چلے گئے، مسجد نبوی کی پہلی جگہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے کے دی۔ حضرت ابوبکر صدیق نے پہلی وسعت کی جب ضرورت پیش آئی تو دو یتیم بچوں کے پاس وہ جگہ تھی، اس جگہ کی قیمت حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ادا کی۔ اور ہمارا میرے بھائیوں بطور مسلمان اس بات پہ ایمان ہے کہ جو شخص کسی بھی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے، کسی اہل خیر کے لیے، خیر کے پہلو کے لیے کوئی جگہ خریدتا ہے، کوئی کام کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اللہ رب العالمین تمہارے اس نیکی کو اس طرح بڑھاتے ہیں کما یربی احدکم فلوہ، جس طرح تم میں سے کوئی شخص ایک بکری کے بچے کی پرورش کرتے کرتے اس کو جوان کرتا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تمہارا اللہ کے راستے میں خرچ کیا گیا مال، وہ ایک سنگل پینی ہی کیوں نہ ہو، ایک پیسہ ہی کیوں نہ ہو، خلوص کے ساتھ خرچ کیا گیا، اتنا بڑھتا ہے، اتنا بڑھتا ہے، حتیٰ کہ وہ بڑے پہاڑ کی مانند ہو جاتا ہے اللہ کے ہاں آپ کا ایک روپیہ بھی جو خرچ کیا گیا ہوتا۔ تو جس عثمان نے اتنا بڑا احسان امت پہ کر کے مسجد نبوی کی اس ایکسٹینشن میں اور وسعت کے لیے اہتمام کیا، اس عثمان کی شان کیا ہوگی۔ میرے عزیز بھائیوں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جب خلافت کا زمانہ آیا، آپ یہ ذہن میں رہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیش رو اور بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسبت آپ کا دورانیہ خلافت سب سے زیادہ ہے۔ 12 ربیع الاول 11 ہجری سے لے کر 22 جمادی الثانی 13 ہجری تک دورانیہ ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 2 سال تقریباً 3 ماہ بن۔ اس کے بعد 22 جمادی الثانی 13 ہجری سے لے کر 1 محرم 24 ہجری تک حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، 10 سال سے اوپر کا دورانیہ ہے۔ 1 محرم 24 ہجری سے لے کر 18 ذی الحج 35 ہجری تک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے کہ جس کا دورانیہ تقریباً 12 سال بنا، اور 18 ذی الحج سے لے کر 35 سے لے کر 21 رمضان 40 ہجری تک حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے، اور اس کے بعد 6 ماہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ رہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ وہ دورانیے ہیں مختلف صحابہ کرام کے، خلفائے راشدین کے، جو آپ کو ابھی یہ مختصر دورانیے کے بتائے۔ اب اس دورانیے میں جہاں پہ اور کام ہوئے، بڑے اچھے کام ہوئے، فتوحات بھی ہوئی اور معاملات بھی ہوئے، آپ کے دوسرے جو خلافت کے 2 حصوں میں تقسیم کریں، پہلے 6 سال بڑے پرامن گزرے، دوسرے 6 سالوں میں بڑی یورش بپا ہوئی، بڑی بغاوتیں بھی ہوئیں، انتشار بھی ہوا۔ جو سب سے اہم کام جو امت پہ ایک بڑا احسان کیا ہے حضرت عثمان نے، وہ میرے بھائیوں اس قرآن کریم کے حوالے سے، اس قرآن کے حوالے سے، قرآن کریم کی میرے بھائیوں تاریخ میں، تدوین کی تاریخ میں 2 خلفائے راشدین کے کردار بڑے اہمیت کے حامل ہیں۔ ایک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور ایک حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ۔ خلیفہ ابوبکر صدیق نے قرآن کریم کو پہلی مرتبہ کتابی شکل میں تدوین کرایا، وہ اس لحاظ سے جامع القرآن ہے۔ وقت گزرا، حضرت عمر فاروق کا دور آ گیا، حضرت عثمان کا دور آ گیا۔ عراق کے علاقے بصرہ میں، وہاں پہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ جہاد کرنے کی غرض سے موجود، اور وہاں پہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی اس بات پہ کہ قرآن جو ہے نا وہ تو غلط پڑھتا ہے۔ وہ دوسرے نے پہلے سے سنا، وہ کہتا تو غلط پڑھتا ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ دونوں نے تلواریں نکال لی۔ یہ ماجرا وہاں کے گورنر کے پاس پیش ہوا، بصرہ کے گورنر کے، تو انہوں نے فیصلہ کیا یہ فوری ایشو خلیفہ حضرت عثمان کے پاس پیش کہ امت قرآن کے ایشو پر ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار ہے۔ کس بنا پہ؟ کہ تو قرآن غلط پڑھتا ہے۔ وہ کہتا نہیں، تو غلط پڑھتا ہے۔ حالانکہ حدیث طیبہ یہ تھی، انزل القرآن علی 7 احرف، کہ قرآن کریم کو اللہ رب العالمین کی طرف سے 7 مختلف لہجات میں نازل کیا ہے، 7 ایکسنٹس ہیں، 7 اس کے قراتیں ہیں، 7 لہجے۔ ایک شخص دوسرے لہجے سے واقف نہیں تھا تو اس نے سمجھا یہ غلط پڑھتا ہے، دوسرا پہلے سے واقف نہیں تھا، اس نے سمجھا یہ غلط پڑھتا ہے۔ تو انہوں نے یہ ایشو فوری طور پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا۔ حضرت عثمان کے سامنے ایشو آیا، انہوں نے فوری طور پر ایک کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی، کمیٹی بنائی، اور کمیٹی بنا کر اس کی سربراہی حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سونپی۔ یہ وہی زید بن ثابت ہیں جنہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بھی سربراہی نے باتیں ہوئے قرآن کریم کی تدوین کی تھی، آج بھی وہ موجود تھے۔ ان کی پرانی ایکسپرٹیز کی بنا پر انہیں اسی طرح ہی اس سربراہی سونپ دی کہ آپ قرآن کریم کو ایک لہجے پر، ایک قرات پر آپ جمع کر دیں، اور باقی ایکسنٹس جو ہیں، باقی قراتیں وہ محفوظ رہیں۔ آج یہی قرآن جو امام حفص بن سلیمان کے لہجے میں پڑھا جاتا ہے، پاکستان میں بھی وہی ہے، سعودی عرب میں بھی وہی ہے، بھارت میں بھی وہی ہے، امریکہ میں بھی وہی ہے، کینیڈا میں بھی وہی ہے، آسٹریلیا میں بھی وہی ہے۔ لیکن وہ باقاعدہ علوم، وہ باقاعدہ وہ سارے لہجے، وہ امام عاصم کوفی کا لہجہ ہو، امام ابو عمر بصری کا لہجہ ہو، امام حمزہ کسائی کا لہجہ ہو، یہ جو مختلف قراء کے لہجے ہیں وہ آج بھی ہمارے مدارس میں
اسی اہتمام کے ساتھ پڑھائے جاتے ہیں جو قرآن کریم کی حفاظت کا ایک بڑا بین اور واضح ثبوت ہے. لیکن اس کا سہرا جاتا ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس. میرے عزیز بھائیوں، یہی عثمان ہے جس نے امت پہ اتنا بڑا احسان کیا ہے، اور جب موقع آیا جو دوسرے 6 سال انتشار کے گزرے اس کا اختتام یوں ہوا کہ عبداللہ بن سبا نامی جو وہاں سے مصر سے چلا، ظاہری لحاظ سے اسلام کا لبادہ اوڑا، اور کئی ظالموں نے تاریخ سے اس کا نام ہی ختم کر دیا. اسلام کا بندہ ہی کوئی نہیں، اسلام کا بندہ ہی کوئی نہیں. میرے عزیز بھائیوں، عثمان کی وفات 35 ہجری میں ہوئی. 35 ہجری میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث جو ہیں، آپ کی جو زبان اقدس سے باتیں نکلی ہیں، وہ آپ کی دنیا سے جانے کے بعد ختم ہو گئی. اب اس کے بعد جو باتیں ساری تاریخ کا حصہ ہوں گی، وہ تاریخی اعتبار سے ہوں گی، اور جو تاریخی باتیں ہوتی ہیں اس کی حیثیت احادیث کی طرح استنادی حیثیت اتنی مضبوط وہ نہیں ہوتی جو احادیث بینات کی ہوتی ہے. یہ بات سمجھیے گا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان باغیوں نے حضرت عثمان کے خلاف 13 قسم کے جو اعتراضات لگائے. یہ وقت نہیں ہے ورنہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا. کوشش کریں گے اگلی مرتبہ اس کو بیان کریں تاکہ آپ کے سامنے یہ واضح ہو کہ کس طرح کے اعتراضات حضرت عثمان پہ لگائے گئے، انہوں نے اس کا کیا جواب دیا. ڈیمانڈ فائنل یہ تھی کہ آپ جو ہے نا اپنی خلافت کو چھوڑ دیں، خلافت سے الگ ہو جائیں. حضرت عثمان پہ سختی بھی کی گئی. 40 دن آپ کے گھر کا پانی بند کیا گیا. آج کسی کو ہمت ہے، کسی ایم این اے کیا، ایم پی اے کیا، کسی ٹکٹ ہولڈر کے گھر کی طرف منہ بھی کر کے دیکھے. خلیفہ تو دور کی بات ہے. وہ اسلام آباد پہ چڑھائی کرنے والے لوگ موجود ہیں، وہ کیا کرتے ہیں آگے سے سلوک. اور مختلف صوبوں کے کیپٹلز میں جب مختلف پارٹیاں حکومت کے خلاف احتجاج کرتی، کیا ہوا ہے؟ یہ صوبہ KPK میں احتجاج ہوا، حکومت نے کیا کیا ہے؟ اسلام آباد میں جب پارٹی کوئی احتجاج کرتی وہ کیا کرتے ہیں؟ اور اسی طرح دیگر صوبوں میں، صوبہ سندھ میں احتجاج ہوا، انہوں نے کیا سلوک کیا ہے؟ میرے بھائیوں، حکومتیں اپنی حکومت بچاتی بلا تفریق و امتیاز. کسی بھی جماعت کے 5 سال پہلے جب دوسری پارٹی کی حکومت تھی، انہوں نے وہ TLP کے ساتھ کیا کیا تھا. حکومتیں جو ہوتی ہیں وہ اپنی حکومت بچاتی ہیں اور احتجاج کرنے والوں کو کرش کرتی ہیں. لیکن آپ سیلیوٹ کیجئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے کہا کہ میرے بچے حاضر ہیں، آپ کے گھر کا پہرا بھی دیں گے. حضرت معاویہ نے شام سے کہا، پوری فوج آ کے آپ کی حفاظت کرتی ہے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، میں وہ بدبخت شخص نہیں بننا چاہتا کہ جو تاریخ میں یہ لکھا جائے جس نے اپنی حکومت بچانے کے لیے لوگوں کا خون کروایا تھا. میں یہ نہیں بننا چاہتا. نہیں بنے. اتنا کچھ لینے کے باوجود، اتنا شرف لینے کے باوجود، جنت کی گارنٹیاں لینے کے باوجود، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان پیش کر دی اور 40 دن پانی بند کرا کے قرآن کی تلاوت میں مگن، اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے روزے کی کیفیت میں اللہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. یہ آیت کریمہ پڑھ رہے ہیں، اور آیت کیا ہے کہ وہ آیت ہے پہلے سپارے سورہ بقرہ کی، جس میں اللہ رب العالمین صحابہ کے معیار کو، ایمان کو معیار قرار دینے کے جو صحابہ ایمان لائے ہیں نا، ان آمنو بمثل ما آمنت، یہ لوگ بھی اس طرح کا ایمان لے آئیں جس طرح کہ تم نبی کے صحابہ ایمان لائے ہو، اس طرح کا ایمان لے آئیں. فقد اہتدوا، یہ بھی ہدایت یافتہ ہو جائے. یہ آیت کریمہ پڑھتے ہوئے ظالموں نے آپ کو شہید کیا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور میرے بھائیوں، آپ تاریخ میں، آپ ساری کی ساری تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی خلیفہ، کوئی حکمران آج تک اتنی بے دردی کے ساتھ مظلومانہ طریقے سے اگر کسی کو شہید کیا گیا تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ. میرے بھائیوں، 10 محرم کو 61 ہجری کو حضرت سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ پہ ظلم کے پہاڑ توڑے گئے، آپ کو شہید کیا گیا. لیکن اس وقت حضرت بن خلیفہ کی بات کی، حکمران کی بات کی. حضرت حسین آل رسول کی ایک علامت تھے، اہل بیت کی ایک سمبل تھے اور اس کے علم بردار تھے. لیکن جو ظلم ان کے ساتھ ہوا، تاریخ میں اس سے پہلے 20 سال پہلے، جو 25 سال پہلے ظلم حضرت عثمان پہ ہوا،
یہ قوم اس وقت حضرت عثمان نے میرے بھائیوں یہ بات کہی تھی کہ آج تم مجھے قتل کرنا چاہتے ہو، یاد رکھنا آج تم اگر میری جان لینے میں کامیاب ہو گئے قیامت تک کبھی کٹھی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ پڑھ لی ہے اس کے بعد کتنی قسم کی مسجدیں بن گئی، کتنی قسم کے اسکول آف تھاٹ بن کر مختلف قسم کی حکومتیں بن گئی، کتنے لوگ آج بھی ہمارے علاقوں میں حکومت کے طالب ٹھہرے، کتنے لوگوں نے اپنی اپنی ڈیڑھ دینی کی مساجد بنا لی، فرقے بن گئے، کیا کچھ ہوا۔ یہ وہ ایک میرے بھائیوں صحابہ کرام کا وہ ایک آگے سے گرہ بندی تھی جس کو توڑا گیا اور پھر اس کا تحفظ نہیں کیا گیا۔ اور جو آیت کریمہ اللہ رب العالمین نے فرمائی ہے نا، ان الذین یبایعونک انما یبایعون، کہ حقیقت میں جنہوں نے اس بات پہ پیرا دیا ہے انہوں نے اللہ کے ساتھ حقیقت میں وعدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو اجر عظیم دے گا۔ یہ میرے بھائیوں مظلوم ماننا شہادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ میرے بھائیوں یہ داماد رسول کی اس شہادت کو جو تاریخ میں لکھی گئی ہے، جو کردار انہوں نے پیش کیا ہے، اصل وہ کردار اپنانے کی بات ہے کہ حکومت بچانے کی خاطر انہوں نے مدینہ منورہ پر چڑھائی نہیں ہونے دی، مدینہ منورہ میں کسی کا خون نہیں بہنے دی، اپنی جان دے دی، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں اپنی حکومت کے لیے خون نہیں بہنے دیا۔ اللہ رب العالمین میرے بھائیوں امت مسلمہ کو یہ کردار نبھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔